بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کسی بھی شخص کی کامیابی اور بلندی کا راز یہ ہے کہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی عقل اور دانش سے فیصلہ کرے۔ انفرادی زندگی میں تحمل اور صبر و ضبط کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن اس کی اہمیت اجتماعی جگہوں میں مزید بڑھ جاتی ہے، جہاں مختلف اذہان اور طبیعت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی فیصلے یا میمورنڈم پر غور کرتے ہوئے تمام ذہنوں کی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ اس میں بعض کی موافقت ہوگی تو بعض کی مخالفت بھی۔ ساتھ رہتے ہوئے بھی بہت سے ناموافق باتیں بھی پیش آتی ہیں۔ کبھی مزاجوں کا اختلاف دل شکتی کا باعث ہوتا ہے تو کبھی کسی کی تنقید سے خفت اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ قدم قدم پر ہزار امتحانی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تحمل اور صبر و ضبط سے کام نہ لیا جائے تو ایک دن بھی اجتماعی جگہوں میں شریک رہنا مشکل ہوگا۔ اس طرح سماجی تنظیموں اور اداروں کا نقصان تو ہوگا ہی، مگر خود اس کی زندگی تباہ کن اور ناکارہ ہو جائے گی۔ ہزار صلاحیتوں کے باوجود اس کا علم و ہنر بے فیض اور ناکام ہوگا۔ اس لیے اپنی شخصیت کو نکھارنے، مسائل سے نجات پانے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے کہ جذبات کو قابو میں رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کا سارا ماحول آپ کے لیے اجنبی بن گیا۔ وہی لوگ جن کے بیچ آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی گزری، جو آپ کی امانت اور صداقت کے بڑے مداح اور عاشق تھے، آپ کے مخالف اور جانی دشمن ہو گئے۔ آپ کے رشتہ دار اور اہل خاندان جن سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ان کا بھی آپ پر کوئی سہارا نہیں ملا۔ وہ بھی انجانے اور ناآشنا ثابت ہوئے۔ تن تنہا توحید کا پیغام لیے گھر سے باہر نکلے، مگر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حالات کا رخ بدل گیا۔ ناموافق راہیں اب موافق ہو گئیں، دشمنوں کے دل پسیج گئے، اور پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے بنے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عرب کی گنوار قوموں کے دل و دماغ میں اسلام اور آپ کی بے پناہ محبت اتنی جلدی کیسے رچ بس گئی، اور کس طرح ان جانی دشمنوں نے دل و جان سے آپ کی امارت و اطاعت کو قبول کر لیا، یقیناً اس پر انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے اس تاریخی انقلاب میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں زبان، اعلیٰ اخلاق، بہتر لب و لہجہ اور پہم و جد و جہد کا حصہ ہے، وہیں آپ کا صبر و تحمل، بردباری اور قوت برداشت نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ بلا شبہ صبر و تحمل کا وصف سراپا نیک، صالحہ، انتہائی مفید و معنی خیز ہے۔ اس سے سعادت اور بھلائی، سکون اور اطمینان اور کیف و نشاط کے مواقع ہاتھ تو آتے ہی ہیں، ساتھ ہی صبر و استقامت کی راہ پر چل کر لوگوں کی قیادت اور امامت کا درجہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے اپنا یہ دستور اور قانون بہت پہلے ہی ان الفاظ میں سنایا ہے۔ ہم نے ان میں سے بعض کو قائد اور امام بنایا جو ہماری باتوں سے لوگوں کو واقف کراتے تھے، یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ مومن کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جس میں اس کو کسی نہ کسی طرح جسمانی اور روحانی اذیت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ان تکلیف دہ مواقع میں صبر و تحمل سے کام لیا، اس کے لیے بعد میں راستے ہموار ہو گئے، کامیابی کی منزل قریب ہو گئی، اور پھر بعد میں دشمنوں کے دل بھی بدل گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کی تمام مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ اعلان توحید کے بعد بت پرستوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسانی کے لیے جو نت نئے طریقے ایجاد کیے تھے، اس کی طویل اور دردناک داستان سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ وہ عام راستہ جس میں ہر کسی نہ کسی کو چلنے کا اختیار تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پتھر کی بارش برسائی جاتی، کانٹے بچھائے جاتے، تنگ کیا جاتا، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالی جاتی، بلکہ حرم مکی جہاں عام چرند و پرند کو بھی سکون اور اطمینان اور تحفظ کا یقین ہوتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سکون سے نماز پڑھنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ ابو جہل کے اشارے سے بدبختوں نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی ناپاک اوجھڑی رکھ دی۔ یہ مخالفت کے دیوانے انسانی حدوں کو پار کر گئے اور آپ کی شرافت کو چیلنج کیا۔
کبھی آپ کو بیہودہ گالیاں دی، کبھی جادوگر اور کبھی پاگل اور کبھی شاعر، اور ہزار طرح سے گستاخیوں اور بے ادبی کی وہ راہیں وضع کی گئیں جن سے غریب اور کمزور سے کمزور تر انسان کا غصے سے کانپ اٹھتا ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور کبھی آپ نے ان باتوں پر برہمی تک اظہار نہیں کی۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں ہے؟ بڑی تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ اہل مکہ سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ شاید وہاں کے لوگ کچھ موافقت کریں، مگر وہ لوگ 4 قدم اور آگے نکلے۔ صرف گالی اور تمسخر پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اوباشوں کے ذریعے اتنے پتھر برسائے گئے کہ قدم مبارک خون سے بھیگ گئے۔ ضعف و کمزوری سے طبیعت بوجھل ہو گئی۔ آپ تھک کر جب بیٹھ جاتے تو زبردستی آپ کو اٹھایا جاتا اور پھر پتھروں کی بارش برسائی جاتی۔ اس عظیم حادثہ سے عرش پر کہرام مچ گیا۔ عذاب کے فرشتے نازل کیے گئے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ اس عظیم صبر و برداشت کی کیا دنیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ یہیں تک نہیں، دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا۔ دشمن اس دن مکمل آپ کے قابو میں تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے اذیت کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ نے یہ کہتے ہوئے سب کو معاف کر دیا، تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے اور جن کے دستے ستم سے آپ نے طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی تھیں، وحشی جو آپ کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، ہندہ ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کیا اور دل و جگر کے ٹکڑے کیے، ان سے آپ نے کوئی باز پرست نہیں کی اور نہ ہی ان سے کوئی انتقام لیا۔ ہندہ اس کرشمہ اعجاز سے متاثر ہو کر بے اختیار بول اٹھی، یا رسول اللہ، آپ کے خیمہ سے مبعوث در خیمہ کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا، لیکن آج میں آپ کے خیمے سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا خیمہ میری نگاہ میں نہیں۔ ان کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل اور قوت برداشت کے متفرق حیرت انگیز واقعات کتابوں میں موجود ہیں، جن میں بڑی عبرتیں پوشیدہ ہیں اور مصیبت زدگان کے لیے تسلی کا سامان بھی۔ ان سب سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے اور اپنی معاملاتی زندگی میں ان سب سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں صبر و تحمل سے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے، جس سے ہمیں کامیابی اور بلندی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوگا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے لیے ویڈیو یہ ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔